السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ آج ہم ورچوئل اسسٹنٹ کے فائدے اور نقصانات پہ ایک چھوٹا سا لیکچر ریکارڈ کریں گے، کیونکہ ورچوئل اسسٹنٹ کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھ لیا تھا۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس کے جو فائدے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فائدے اس کے ہے کیا۔ اس کے فائدے یہ ہے کہ آپ بی یور اون بزنس۔ بی یور اون بزنس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو کسی نے ٹاسک دیا ہے، اور آپ یہ نہیں کہ وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھے یہ جلدی، مطلب کہ آپ کو ایک دن دیا ہوا ہے کہ اس دن میں آپ، مطلب کہ 2 دنوں میں مجھے یہ کام آپ کر کے دے، تو وہ 2 دن آپ جو ہے کسی بھی ٹائم 2 دن میں آپ 1 گھنٹے کے لیے دن میں بیٹھ جائے، 2 گھنٹوں کے لیے بیٹھ جائے، 3 گھنٹوں کے لیے بیٹھ جائے، ایک دن کام مت کرے، دوسرے دن پورا، مطلب کہ پورا دن کام کرے، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ جب چاہے کام کر سکتے ہیں، جب چاہے آپ مطلب کہ اس کے لیے وہ کام 1 گھنٹے میں کرتے، 2 گھنٹوں میں کرتے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ جب فری ہو وہ کام کر لے، تو یہ اس کا بی یور اون بزنس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا اون بزنس ہے۔ بس آپ اگر فارغ ہے تو آپ کریں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ 2 دن میں کبھی بھی آپ 2 دن میں آپ کو جب بھی ٹائم ملتا ہے آپ اس کو اس کے لیے جو ٹاسک ہے اس کا وہ کمپلیٹ کریں۔ تو سب سے پہلے یہ فائدہ ہے اس کا، مطلب کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب میں آپ کو یہ ہوگا کہ مجھے 9 بجے سے 4 بجے تک تم حاضر چاہیے ہو، مجھے 9 بجے سے 4 بجے تک میرا کام کرو۔ لیکن امیزون میں یہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے، مطلب کہ کسی کے لیے کام بھی کر رہے تو آپ کو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ کام جو ہے روزانہ تم 3-4 بجے جو ہے وہ یہ کام کرو، تو یہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم جب بھی کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن بس میرا کام ہونا چاہیے 2-3 دن میں، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا۔ اس طرح ہوا ہے ورک فرام اینی ویئر۔ ورک فرام اینی ویئر کا مطلب یہ کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو، حجرے میں بیٹھے ہو، اور آپ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو، آپ روڈ پہ بیٹھے ہو، کالج میں ہو، اسکول میں ہو، آفس میں ہو، جہاں پر بھی ہو آپ اس کے لیے کام کرے۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے تم آفس میں آؤ گے اور تم کام کرو گے، یہ آپ کو وہ نہیں کہتا۔ وہ آپ کو کہتا ہے یار تم واش روم میں بیٹھ کر میرے لیے کام کرو، لیکن میرا کام ہونا چاہیے۔ آپ جہاں سے بھی آپ کی مرضی ہو آپ کام کر سکتے ہو اس کو۔ ویسے بتاؤ واٹ سروسز ٹو آفر، یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک، مطلب کہ آپ ایک سروس دے سکتے ہیں کہ میں آپ کے لیے پروڈکٹ ہنٹنگ کروں گا، آپ کے لیے آپ پروڈکٹ سورسنگ کروں گا، آپ کے لیے ایک کام سروس آپ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر کوئی کہ میرے لیے پروڈکٹ سورسنگ کرے ہو، آپ کو وہ ہنٹنگ بھی دے ہو، کہ لسٹنگ بھی کرو، تو یہ نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے کہ میں نے ہنٹنگ کا کہا تھا تو ہنٹنگ کر لی، مجھے اپنی پیمنٹ دے، باقی کام آپ کا ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک فائدہ ہے اس کے لیے کہ آپ ایک چیز ایک مطلب کہ ایک جو ہے ایک ٹاپک جو پروڈکٹ سورسنگ ہے یا پروڈکٹ ہنٹنگ ہے، اس میں آپ کسی میں بھی اگر آپ ایکسپرٹ ہو تو آپ وہ سروس آفر کریں۔ اگر آپ یہ نہیں، آپ کو سب کچھ آتا ہے اور آپ 2-3 کلائنٹ کے ساتھ ورک ود نمبر آف کلائنٹ، تو نمبر آف کلائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنوں کے ساتھ بھی، مطلب کہ 1 بندے کے ساتھ، 2 بندے کے ساتھ، 3-4-5، جتنے آپ سنبھال سکتے ہو کلائنٹس، جتنے آپ کر سکتے ہو آپ کرو۔ آپ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہ یار میرا کام تم کرو، کسی اور کا کام مت کرنا، یہ آپ کو نہیں کہتا۔ وہ کہتے کہ 10 بندوں کا کرو بے شک، لیکن میرا کام ہونا چاہیے۔ بس اس کو کام سے، مطلب کہ وہ ایک کام ہونا چاہیے، تم کچھ بھی کرو میرا کام کرو بس۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ یار 1 بندے کے لیے کام کرو، 2 بندوں کے لیے کام کرو، 3 کے لیے کام کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ یار 10 کے لیے کرو، لیکن میرا کام بھی ہونا چاہیے۔ پھر ہوتے ہیں اسٹارٹ اپ کوسٹ آر لو۔ تو ورچوئل اسسٹنٹ میں ہمیں، مطلب کہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر آپ ایک ٹاسک، مطلب کہ آپ نے ہنٹنگ کرنی ہے تو اس میں آپ کو صرف جو ٹولز ہے وہ ریکوائر ہونے چاہیے۔ آپ کو ٹولز جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی تو اس کے کورس جو ہے وہ آپ کو آئے گی تھوڑی سی جو ہے 800 یا 1000 روپے۔ یہ آپ کی کوسٹ ہوگی انویسٹمنٹ، بس یہی ہوگا۔ آپ نے جو انویسٹمنٹ ہے اس میں نہیں کرنی ہوتی، لیکن یہی بس کسی چیز کے لیے آپ کو جو پیسے لگانے ہوتے تو وہ یہ ہے۔ بس آپ یہاں پر کیونکہ لو ہے، بہت زیادہ لو ہے، وہ آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے تو آپ، مطلب کہ اگر ہنٹنگ کرنا چاہتے تو اس میں لیے آپ کو کیپا کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح AMG اسکاؤٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلیم 10 کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس سے کام کرنا چاہتے ہیں یا مینولی کرنا چاہتے ہیں یا آٹومیٹک کرنا چاہتے ہیں، اس کی مرضی، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اس کو پروڈکٹ ہنٹنگ کریں گے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں جو ہے سب کچھ وداؤٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، 1 روپے بھی نہیں لگانا چاہتا، تو وہ آپ پھر وہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جو ہے ٹول استعمال مت کریں۔ اس کے بعد ہوتا ہے
کونز آف ورچوئل اسسٹنٹ مطلب یہ کہ نقصانات کیا ہے. نقصانات تو سٹارٹ میں بہت، آپ کا جو سب سے پہلا ٹاسک جو مشکل قدم ہے وہ فائنڈ کلائنٹس. اگر آپ کے تعلقات کسی کے ساتھ نہ ہو، آپ کسی کو جانتے نہ ہو، تو پھر آپ کو کلائنٹ جو ہے وہ دیکھنا بہت مشکل ہے. آپ سب سے مشکل ٹاسک جو ہے وہ آپ کا کلائنٹ دیکھنا ہے. اور کلائنٹ جب آپ کو پہلا مل جائے تو یہ میں کہوں گا کہ امیزون میں فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک کلائنٹ جو ہے وہ فائنڈ کریں گے. جب آپ نے کلائنٹ فائنڈ کر دیا تو اس کے بعد آپ دوسرا تیسرا وہ آسان ہے، لیکن پہلی سیڑھی جو ہے مشکل ہوتی ہے. سوری. لیکن یہ پہلی سیڑھی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے. اگر آپ نے پہلی سیڑھی پار کر لی تو آپ پھر جو ہے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹو مچ آن یور پلیٹ. یہ ہو گیا ٹو مچ آن یور پلیٹ، مطلب یہ کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ مجھے پروڈکٹ لسٹنگ کرو، لیکن لسٹنگ میں آپ کو وہ کہے کہ یار لسٹنگ میں تم مجھے جو ہے لسٹنگ کے ساتھ جو ہے سورسنگ بھی کرو، یا لسٹنگ میں آپ کے ایک دو تین کام اور بھی آ جائے وہ بھی آپ کرو، تو وہ پھر تھوڑا سا مطلب کہ یہ نقصانات ہے کہ آپ کو ایک کام کی جگہ دو تین کام کرنے پڑتے. مطلب کہ اگر آپ کو ایک بندہ کہے کہ یار آپ کو ایک بندہ کہے کہ اس کی جو لسٹنگ ہے مجھے چاہیے، تو لسٹنگ میں اس کے اگر آپ کو کسی گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی ڈیزائن بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایڈورٹائزمنٹ میں اگر آپ کو ڈیزائن بنانے کی ضرورت ہوتی، تو وہ سب کچھ آپ کو پھر خود کرنا ہے. دو تین کام آپ کو مطلب کہ ایکسٹرا کرنے ہوتے ہیں. تو یہ مشکلات آ سکتی ہے، لیکن کیا کرے. آپ کو کوئی کہے کہ دو کام کرے تین کام کرے، آپ سٹارٹ میں کیا کرے، کیونکہ وہ اگر آپ سے خوش ہوگا کلائنٹ تو وہ دوبارہ آپ کے پاس ضرور آئے گا. یہ بات یاد رکھیے. اگر آپ کلائنٹ کو ناراض کریں گے نا تو سیریسلی وہ کلائنٹ آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا. لیکن امیزون جو ہے وہ بزنس، یہ ایک ایسا بزنس ماڈل ہے، اس میں وہ ایک بندہ جو ہے وہ مطلب کہ فل ٹائم کام کرے گا. تو وہ اگر آپ سے ایک بار ہنٹنگ کرے گا تو وہ دوسری بار اگر آپ نے اس کو خوش کر دیا نا تو وہ دوسری بار بھی آپ کو ضرور مطلب کہ آفر کرے گا. اس طرح آپ کو تیسری بار کرے گا. اگر آپ کسی کے لیے صحیح کام کریں گے، دل سے کام کریں گے، آپ کسی کو ناراض نہیں کریں گے اور خوش کریں گے، تو وہ آپ کو دو تین دفعہ آڈرز دے گا. تو جتنا ہو سکے تو آپ اس میں مطلب کہ کلائنٹس کو خوش کیا کریں. اس کے بعد ہے لوٹ آف ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہو اور آپ کام کرنا چاہتے ہیں، کمرے میں کوئی آ گیا، مہمان آ گیا، تو یہ ڈسٹریکشن ہے. لیکن یہ تو ہر کام میں ہوتا ہے. ڈسٹریکشنس کا ذکر بس نہ ہی کرے تو صحیح ہے. ریسٹرکشن یہی کہ بس اگر آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو تھوڑی سی مشکلات ہو گئی تو یہ ڈسٹریکشن ہے. اس میں اور کچھ اس کے فائدے جو ہے زیادہ ہیں اور نقصانات کم ہیں. تو لیکن ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ فائدوں کو دیکھنا چاہیے، نقصانات کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو ہے ہم جو دوسرا بزنس ماڈل جو بھی ہوا ہے، یہ ہول سیل ہوا یا پرائیویٹ لیبل ہوا، ڈراپ شپنگ ہوا، جو بھی ہوا، ہم انشاءاللہ نیکسٹ وہ اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو.